آج ہم عید کے احکامات کو سمجھیں گے، کیونکہ ایمان والے کا کوئی بھی عمل یا علم سے خالی نہیں ہوتا، اور جو عمل علم سے خالی ہو، یعنی جس میں ہم کو شریعت کی رہنمائی پتہ نہ ہو، دوستو وہ عمل کھوکھلا ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو اپنی زندگی میں کھول کر اس کا صحیح طریقہ بتا دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے، ایک یہودی نے بطور طعنہ یہ کہا کہ تمہارے نبی تم کو استنجا کا طریقہ بھی بتاتے، مطلب اس نے اس بات کو حقیر سمجھ کے کہ یہ کوئی بتانے کی چیز ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہمارے نبی نے ہم کو استنجا کا طریقہ بھی بتایا ہے اور تھوکنے کا طریقہ بھی بتایا، کہاں تھوکنا ہے، بطور فخر کے کہا۔ تو دوستو ہمارے استاد کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ایسا انتظام فرمایا کہ ہم کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا کہ فلاں چیز اسلام میں نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، کسی اور سے ہم رہبری لینے والے بن جائیں، بلکہ ہر چیز کو کھول کر بیان کیا گیا ہے اور ہر چیز میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو دوستو، جس نے دنیا بنائی، جس نے دنیا کا نظام بنایا، تو کیا وہ دنیا چلانے کے قانون نہیں بتائے گا؟ اسلام دوستو یہ خالق کا قانون ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ یہ ہماری شریعت جو ہے یہ کوئی انسان کے بنائے ہوئے طریقے نہیں ہیں، بلکہ جس نے دنیا کو بنایا ہے، جس نے انسانیت کو بنایا، اسی نے دوستو شریعت کو بنایا ہے، اور وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود اور کامیابی کس میں ہے۔ ایک کمپنی کوئی گاڑی بناتی ہے، ایک کمپنی کوئی موبائل بناتی ہے، تو کمپنی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ کس طریقے پہ استعمال کیا جائے گا، کس طرح سے اس کا یوز کیا جائے گا، تو وہ دیر چلتا رہے گا۔ اسی لیے ہر چیز کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہمارے پروڈکٹ کو یوز کرو تو اس کے اندر کیا ہوگا، تمہیں جو اس سے اچھے نفع ملیں گے، خاطر کا نفع ملے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کو عین سامنے رکھتے ہوئے اس کو بنایا ہے۔ جیسے مثال دو آپ کو، کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ یا اس کی بچی اس کی نافرمان بنے، یہ انسان کی طبیعت ہے، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو۔ تو جس طرح سے وہ نہیں چاہتا، تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو دین بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ بچے کے ذمہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، یہ عین انسان کی طبیعت کے مطابق ہے۔ کوئی بھی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ جو میری چیز اختیار کی نہیں ہے، اس میں جس میں میرے ماں باپ کا اختیار ہے، وہ میرے ساتھ بری ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز جو بچے کے اختیار میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اس کا نام رکھتے ہیں، بچہ خود نام نہیں رکھتا۔ تو شریعت نے کہا ہے کہ سب سے پہلا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ بچے کی چاہت ابھی نہیں ہے، بچہ ہے چھوٹا، اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کی چاہت ہوگی کہ میرا نام اچھا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو دین بنایا ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھو، یہ حق ہے تمہارے اوپر۔ بچے کی تربیت، دوسرا حق کہ بچے کی تربیت کرنا ہے تمہارے کو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب اس کی نکاح کی عمر ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ اگر نکاح کی عمر ہونے پر نکاح نہ کرائے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو تو گناہ ہوگا ہی، اس کے باپ کو بھی گناہ ہوگا، یہ حق ہے باپ کے اوپر۔ تو بہرحال دوستو ہم شریعت کے جتنے احکامات دیکھیں گے نا، اس میں ہماری طبیعت کو خاص طور پر سامنے رکھا گیا ہے، لیکن ہماری طبیعت بھی جو پاکیزہ طبیعت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آگ بگولا ہو گئے، غصہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اس نزدیک بلایا، ہاں کیا بول رہا ہے؟ بولے مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجیے، زنا تو حرام ہے لیکن آپ مجھ کو اجازت دے سکتے ہیں، آپ دے دیجیے اجازت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں کہ کیا بیوقوف والی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو اچھی طبیعت ہے اس کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے محرم میں سے تیری ماں کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، تیرے بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے کہا نہیں چاہتا میں تو۔ بولے اور لوگ بھی نہیں چاہتے بیٹا، جیسا تو نہیں چاہتا نا ویسے اور لوگ بھی نہیں چاہتے، تو تو زنا کی اجازت کیوں چاہ رہا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، اس کے دل سے گندگی کو دور کر دے، یعنی اس کی طبیعت کو اچھا بنا دے، اس کی طبیعت کو شریعت کے مطابق بنا دے۔ شریعت تو اس کی طبیعت کے مطابق بنی تھی لیکن اس نے اپنی طبیعت کو خراب کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسی وقت توبہ کیا، اور زنا سے بدتر چیز، زنا سے بڑا گناہ اس کے پاس مرنے تک کوئی نہیں تھا، وہ سب سے بڑا گناہ زنا کو ہی سمجھتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ بھی تھا۔ بہرحال تو معلوم ہے دوستو شریعت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے انسانی جو پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں ان کی بہت رعایت کی ہے۔ لہٰذا ہماری بات یہ آگے چلے گی کہ عید جو ہے، عید اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری خوشی رکھی ہے۔ عید کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو فطر کے وقت، یعنی اس سے مراد ہو سکتا ہے روزانہ ہم افطار کرتے ہیں جب، یا پھر پورے مہینے کی افطار جب ہم کرتے ہیں، کہ پورا مہینہ ہم نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا نہیں ہے لیکن اب جو ہے ہم کھائیں گے، تو یہ جو ہے خوشی ہوتی ہے۔ اور دوستوں یہاں پر ایک بات اور سمجھنا ہے کہ
روزہ رکھنا یہ خوشی کی علامت نہیں ہے. روزہ رکھنا بہت بڑا عمل ہے لیکن خوشی کی علامت نہیں ہے کہ ایک آدمی خوش بھی ہو اور وہ روزہ بھی رکھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے کہ آج تو کھا پی، آج تو تو کھا پی، اللہ کا شکر ادا کر. روزے رکھنے کے دن گئے، یعنی رمضان کے جو دن تھے وہ ختم ہوئے، پورے ہو گئے، اب تجھ کو آج کھانا پینا ہے. تو بہرحال اب ہم یہ سمجھتے ہیں عید کے احکامات کے اعتبار سے کہ عید جو ہے، عید کا لفظ ہم ہمیشہ بولتے ہیں عید آئی عید آئی، تو اس کے ڈکشنری میں کیا معنی ہے؟ عید بنا ہے عود سے. عودن، عود کا مطلب ہے ایک چیز کا گھوم کر واپس آنا، ایک چیز کا گھوم کر واپس آنا. جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں اور لوٹ کر گھر پہ ہی جاتے ہیں، ہم مسجد سے نکلتے ہیں مسجد سے گھر پہ ہی آتے ہیں، اس کو عود کہتے ہیں. تو عید بھی جو ہے دوستوں ہر سال لوٹ کر آتی ہے. تو ڈکشنری کے اندر عید اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا لوٹ کر کے واپس آنا. اصطلاح کے اندر عید کہتے ہیں وہ دن جو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے خوشی کے اعتبار سے، رمضان عید ہے یعنی عید الفطر ہے تو وہ فطر کی خوشی کے اعتبار سے، اور بقرہ عید ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کی یادگار کے لیے اللہ رب العزت نے جس چیز کو ہمارے لیے خوشی کا دن بنایا اس کو عید کہتے ہیں، جو بار بار ہم ہمیشہ لوٹ کر آتا ہے. ہم رہیں گے نہیں رہیں گے پکا نہیں ہے، لیکن عید ہوتی رہے گی. کب تک ہوتی رہے گی؟ جب تک جو دنیا قائم ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ عید جو ہے یہ ہم کو ملی کیسے، یہ مشروع کب ہوئی؟ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں، مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو رہی تھی اور وہ دن ختم ہو گئے تھے جب مکہ والے کھلے ہاتھ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے. اسی سے چھٹکارا پانے کے لیے اور دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، ایک کامل و مکمل شریعت کے مطابق چلنے کے لیے مدینہ کی ہجرت کی گئی تھی. تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جب پوری ریاست قائم ہونی تھی اور کھلے دل سے اسلام پر اور شریعت پر عمل کرنا تھا تو اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے مدینہ میں آنے کے بعد عید کا جو ہے ہم کو یہ موقع دیا. عید مشروع ہوئی مطلب شروعات ہوئی اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، انصار مدینہ کو، کہ یہ 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں. اب خوشی منانے کا جو ہے طریقہ ان کا جو بھی ہو، میلہ لگتا ہوگا، لوگ جمع ہوتے رہیں گے، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم لوگ جو 2 دن خوشی مناتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے دوستوں، ہم جو بھی کچھ کریں نا اس کی وجہ ہونا چاہیے. ایمان والے کا کوئی بھی عمل بلا وجہ نہیں ہوتا، ہر کام میں وجہ ہونا چاہیے، اور وجہ ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول کا حکم، یہ وجہ اس کی ہونی چاہیے. تو مدینہ والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے سے کرتے ہیں. تو پہلے سے کرتے تو کیا ہوا؟ سب کام پہلے سے کرتے تو صحیح ہے کیا؟ بولے نہیں. ٹھیک ہے، بولے ٹینشن مت دو، اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کو تمہارے لیے، تمہارے 2 دنوں سے بہتر بنا دیا ہے. یعنی جو چیز تم کرتے تھے جن دنوں کے اندر، اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز کرنی ہے، اس میں تم کو خوشی بھی ملے گی لیکن اس میں ثواب بھی ملے گا، کیونکہ یہ آفیشیل ہو گیا. پہلے تم ان آفیشیلی طور پر کرتے تھے، تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، تمہارے باپ دادا کرتے تھے اس کے لیے کرتے تھے، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا کیوں کرتے، کوئی وجہ نہیں تھی، اب وجہ بن گئی. ابھی اگر کوئی قیامت تک پوچھے کہ تم عید کیوں مناتے ہو تو ہم یہ کہیں گے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اور عید جو ہے دوستوں آفیشیلی 2 ہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور اس کے علاوہ جتنے عید ہیں ہم مناتے ہیں، یہ آفیشیل نہیں ہے، یہ ہم اپنی طرف سے مناتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو 2 عید بتائی ہم کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی عید ہوتی تو اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ یہ بھی عید ہے تمہاری، لیکن یہ 2 دنوں کو اللہ رب العزت نے بہترین دنوں سے تبدیل کر دیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو ہمارے سامنے وجہ ہو گئی، عید منانے کی ایک وجہ ہو گئی کہ اس میں اللہ کا حکم ہے. رمضان کے مکمل ہونے پر اللہ رب چاہتے ہیں خوشی مناؤ. اسی طرح جب حج کا مہینہ آئے گا، بقرہ عید کا موقع آئے گا تو 10 تاریخ سے لے کر کے جو تاریخ طے ہے اس کے اندر تمہارے لیے خوشی منانا ضروری ہے. خوشی نہ بھی منائے تو غم نہیں کر سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. اب دوستوں جو دوسری عیدیں ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے طے کر لی ہے اس کے اندر تو اللہ رب العزت کا روزہ رکھنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اکثر، اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میں روزہ رکھتا ہوں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تو بہرحال ہم ان دنوں کے اندر جس میں جو بتایا گیا ہے وہی کرنا ہے. عاشورے کے دن میں اللہ رب العزت نے ہم کو جو ہے یہ سنت قرار دیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. عاشورے کے دن روزہ رکھنا سنت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہرحال تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب آگے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ عید کے دن کی کیا سنتیں ہیں. عید کا ہم احکامات تو سمجھ گئے. اب عید کے دن کی جو سب سے پہلی سنت ہے شروع سے ہم شروع کرتے ہیں. عید کی رات آئی، چاند نظر آیا، کنفرم ہو گیا کہ کل عید ہے. اگر آج چاند نظر آ گیا تو آئے گا انشاءاللہ. ہم کو چاند نظر آ گیا تو سب ایک دوسرے کو جو ہے خوشی جو ہے یہ کرنے لگ گئے. اب سب سے پہلی چیز جو ہے دوستو بہت اہم بات ہے، یہ ہماری پورے رمضان المبارک میں ہم نے جو اللہ رب العزت کی نسبت پر اعمال کیے ہیں ان کے انعامات کا موقع ہے آج کی رات. اس لیے حدیث میں آج کی جو رات ہے یعنی جو آئندہ رات آنے والی ہے چاند نظر آنے کے بعد، اس کو کہا ہے لیلۃ الجائزہ. لیلہ تو کہتے ہیں، لیلہ کس کو کہتے ہیں؟ رات کو. اور لیلۃ الجائزہ مطلب انعام کی رات. ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے اس کا آج ہم کو انعام ملنے والا ہے. دوستو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ رمضان بھر خوب عبادتیں کرتے ہیں، لیکن چاند رات میں جو ہے ہم سے تھوڑی کیا ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے. چاند رات میں غفلت ہو جاتی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم آج کی رات کو جو ہے خوب اللہ رب العزت سے دعا مانگے، خوب گڑ گڑائے، خوب استغفار کریں،
جو غلطیاں رمضان میں ہوئی اس کی معافی تلافی کر لیں انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے آج کی رات میں ہم جو شاید ہو سکتا ہے پورے رمضان میں حاصل نہیں کر پائے وہ آج حاصل کر لیں, کیونکہ خاتمہ جو ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. خاتمے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں, کسی کو اچھی نہ لگے تو معاف کرنا. جیسے میچ چلتا ہے, شروع میں جو دونوں ٹیمیں بہت اچھا کھیلتی ہیں, لیکن اصل جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آخری اوور میں ہوتا ہے. آخری اوور میں فیصلہ ہوتا ہے. کچھ ٹیمیں ہارتے ہارتے جیت جاتی ہے اور کچھ جیتتے جیتتے ہار جاتی ہے. تو ہمارا جو ہے آخری اوور ہے آج کا, اس کے اندر ہم کیا کریں, خوب اللہ رب العزت سے مانگنے کی اور کوشش کریں, بجائے اس کے کہ خرافات میں لگ جائیں. بعض لوگ سوچتے ہیں بس چاند نظر ایک بار تو نظر آ جا پھر دیکھتا ہوں میں, ہے نا. بہت سارے پلاننگ بھی کرتے ہیں. اللہ رب نے قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ انسان تو آگے گناہ گاری کرنے کے جو ہے نا ارادے کر کے بیٹھا ہے کہ بس یہ موقع آ جائے تو میں گناہ کر لیتا ہوں. تو دوستو یہ موقع جو ہے آزمائش کا ہے, آخری وقت چل رہا ہے, اس کے اندر ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو, ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے پورا رمضان مبارک کا ثواب جاتا رہے. چاند دکھنے پر دوستوں کو خوشی تو ہوگی, لیکن ساتھ ہی شیطان بھی چھوٹ جائے گا. اس کی قید کا جو ہے آج رہائی کا وقت ہے. بہرحال اس کو دوش دے کے فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے چاہ لیا تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا, اور اگر ہم نے نہیں چاہا تو پھر شیطان کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ نے رمضان کے اندر بھی غفلت کی ہوگی, شیطان کی ضرورت نہیں تھی, ان کا نفس ان کے ساتھ میں ہے. بہرحال تو سب سے پہلی چیز جو ہے رات کو جاگنا ضروری نہیں, مسجد کے اندر اپنے گھر میں جاگے اور عبادت کرے کچھ نہ کچھ, اور فجر کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرے. دوسری چیز تکبیرات مرسل. تکبیرات دو قسم کی ہیں, ایک تکبیرات مرسل ہے, ایک تکبیرات مقید ہے. تکبیرات مرسل کا مطلب یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد ہر جگہ, راستے میں, گلی میں, گھر میں, مسجد میں, جہاں ہم کو موقع ملے ہم تکبیر کہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ الفاظ ہم بار بار کہتے رہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جب یاد آ جائے تکبیر کہیں. جیسے حج کے موقع پر ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, ویسے ہم عید کے موقع پر یہاں پر تکبیرات پڑھیں. تکبیرات مقید کہتے ہیں نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں, وہ خاص طور پر عید الاضحیٰ میں پڑھی جاتی ہیں. ابھی آج جو ہے ہم مغرب کی نماز سے, چاند نظر آ گیا, مغرب کی نماز سے لے کر کل فجر کی نماز تک تکبیرات پڑھیں گے. مقید بھی پڑھیں گے, مرسل بھی پڑھیں گے. اور جو حج اس کا موقع ہوگا قربانی کا, اس میں تکبیرات مقید کو پڑھنا ہے. تو تکبیرات پڑھنے کی بھرپور کوشش کرے, زیادہ سے زیادہ پڑھے. دوسری سنت یہ ہے کہ غسل کی پابندی. تو غسل تو ماشاء اللہ سب کرتے ہیں, اس میں خالی ایک چیز یہ ہے کہ غسل کا جو وقت ہے وہ ہم کو معلوم پڑ جائے. آدھی رات سے غسل کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہی عید کا غسل ہوگا, اور یہ جو عید کا غسل ہوگا یہ سنت ہے, ہم سنت کی نیت سے یہ غسل کرنے والے بن جائیں. اور جہاں تک ہو سکے صفائی حاصل کریں, صفائی حاصل کریں. جیسے بغل وغیرہ کے جو بال ہے, ہماری مونچھیں ہیں, اس کو ہم جو ہے کر لے سنت سمجھ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور خود بھی صفائی کا اہتمام کرتے تھے. لیکن صفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ماشاء اللہ اگر ہم نے ارادہ کیا ہے داڑھی واڑی رکھنے کا رمضان سے, رمضان جو ہے دوستوں پلٹی ہونے کا بھی موقع ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پرانی زندگی چھوڑ کر نئی زندگی کی طرف آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سٹا سٹ ہو جائے. بعض لوگوں نے سوچا ہی ہے کہ ابھی بس چاند نظر آوے نا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. تو دوستوں اگر کسی نے نیت کیا ہے تو اللہ کی نسبت پر اس نیت کو قائم رکھے. اور کیا ہو رہا ہے دوستوں, کوئی چیز ہے جب سنت کا نام لے کر سامنے آتی ہے تو گھر والے بھی اس کے اوپر جو ہے اس کو غلط نگاہ سے دیکھتے. گھر والے بولتے رہے بہت بڑی ہو گئی, تھوڑا اس کو ختم کر. لیکن وہی اگر چیز فیشن کے طور پہ آ جائے, ابھی داڑھی رکھنے کا فیشن آ گیا, بڑے بڑے سیلیبریٹی لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں, کرکٹر لوگ رکھ رہے ہیں. تو اب دوستوں ہمارے نوجوان بھی رکھ رہے ہیں, بولے اچھا دکھ رہا ہوں. پہلے نبی رکھتے تھے, اس کی وجہ سے رکھنا تھا تو اچھے نہیں دکھ رہے تھے, بولے کیا یہ مولانا ٹائپ بن گئے ہیں. اب جو ہے رکھ رہے تو ماں باپ کو بھی اچھا لگ رہا, ابھی تو سب رکھ رہے نا, تو ابھی کیا مسئلہ ہے. تو دوستوں یہ کتنی غلط بات ہے. سنت کو دوستوں سنت کے اعتبار سے رکھنا, اس میں نیتوں کا بھی فرق ہو گیا تو دوستوں ہم کو وہ یہ نہیں ملے گا. بہرحال ہم جو ہے اس کی فکر کریں کہ ہم سنتوں کے مطابق ہر حال میں چلنے والے بن جائیں. اسی طرح ایک سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے اندر عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے ہم کچھ کھا پی لیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ آج ہم روزہ نہیں رکھیں گے, آج اللہ نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, آج تو اللہ نے خوشی منانے کو کہا ہے, آج تو اللہ نے کھانے کو کہا ہے, کلو وشربو کہا, کھاؤ پیو اور اللہ کی تعریف کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. لہٰذا سنت ہے کہ ہم عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے کچھ کھا لے, کچھ بھی کھا سکتے ہیں, کھجور کھائے اور طاق عدد میں کھائے تو بہت اچھا ہے. عید الاضحیٰ کے اندر الٹا ہے. عید الاضحیٰ کے اندر نماز پڑھے, قربانی کرے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا تھا اس کے کلیجے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے تھے. تو عید کی نماز کے بعد عید الاضحیٰ کے اس میں کھانا سنت ہے, اور عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے. اسی طرح فطرہ اگر کسی نے نہیں نکالا ہے تو فطرہ نکالے, یہ بھی عید کی خاص سنت ہے کہ نماز کے لیے آنے سے پہلے پہلے فطرہ نکال دیں. اسی طرح اور ایک چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کریں, کنجوسی نہ کریں. ویسے تو ہمیشہ کرنا ہے, لیکن عید کے دن خاص طور پر ہمارا ہاتھ کھلا ہوا ہو, گھر والوں پر بھی, پڑوسیوں پر بھی, ہے نا. ہم جو ہے جو بچے نظر آئے, بچوں کو اکثر امید ہوتی ہے کہ ہم کو عیدی ملے گی, تو بچوں کی خوشی کے لیے, کہ عید ہے نا سب کو خوش ہونا چاہیے, ان کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ ہم, چاہے ہم بچوں کو جانتے ہو, پہچانتے ہو, نہ پہچانتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں, ہم جو ہے بچوں کی خوشی کا بھی خیال رکھیں خاص طور پر. اسی طرح جو بیچارے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, جوانی میں ان لوگوں نے خوب کمایا, خوب خرچ کیا, لیکن بچے نالائق نکلے, وہ دھیان نہیں دیتے ماں باپ پر. تو شافی صاحب نے بھی اس دن کہا تھا کہ ایسے لوگ زکات مانگتے ہیں. تو زکات تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا ہمارا, وہ ابھی آپ کے ذہن میں ہوگا. ہم عیدی کے اعتبار سے بھی ان کو اپنے اچھے مال میں سے بھی دیں, ان کو بھی خوش کریں. جو بھی ہم کو لگتا ہے کہ عید کے دن اس کو خوش کرنا چاہیے اس کو خوش کریں. حتیٰ کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جو ہمارے گھر پہ کچرا وچرا لینے آتے ہیں ان کو بھی خوش کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کے اندر بھی جو ہے ہاں بڑی کنجوسی کرتے ہیں,
وہ بولتا ہے یہ اس کو پہلے پوچھو یہ تو غیر مسلم ہے. ارے غیر مسلم میں کوئی بھی ہے, ہمارا کچرا اٹھا رہا ہے, جو بھی کچھ ہے ہم سے اس کا تعلق ہے. تو عید کے دن اس چیز کا خیال رکھیں کہ دل کھول کر خرچ کریں, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کو اجر ہی ملے گا. اسی طرح دوستوں ایک چیز یہ ہے کہ ایک سنت ہے کہ عید کے دن ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں. اب اس کی حکمت کچھ بھی ہو, علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک راستے سے عید کی نماز کے لیے آئیں گے اور دوسرے راستے سے گھر پہ جائیں گے, تو یہ جو اتنا بڑا ہمارا راؤنڈ ہوگا اس کے اندر دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایمان والوں کی ایک تعداد سمجھ میں آئے گی لوگوں کو, ارے اتنے اپنے آپ میں مسلمان ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ممرا وغیرہ کا کوئی مل جاتا ہے, بھائی باہر کا کہیں کوئی مل جاتا ہے اور وہ پوچھتا آپ کہاں رہتے, تو ان کو بولا جائے کہ ہم کلوہ میں رہتے, تو بولتے کلوہ میں مسلمان ہے. آپ کے ساتھ بھی کسی نے بولا آپ ہے اپنے والے کلوہ میں مسجد ہے وہاں پہ, تو ایسا بہت سارے علاقے جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. تو عید کے دن جو ہے دوستوں یہ اللہ کے نبی کے ایک طریقے پر کیا ہوگا, ہماری تعداد سمجھ میں آئے گی, اس سے روب پڑے گا. دوسری بات ایمان والوں کے اخلاق سمجھ میں آئیں گے کہ دیکھو ماشاءاللہ ایمان والے کیسے اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں, اور جب یہ ان کا تہوار ہوتا ہے تو کوئی یہ ایسی چیز نہیں کرتے جس سے لوگوں کو نقصان ہو, راستے خراب ہو, ایسا کوئی کام نہیں کرتے. یہ پیار سے آتے ہیں, محبت سے جاتے ہیں. کتنا اچھا یہ تہوار ہے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اور اس کو ہدایت مل جائے. تو اللہ کے نبی کے ہر بات کے پیچھے کیا ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے. تو اس کی فکر کریں گے. اور ایک چیز عید کی بہت خاص چیز ہے, بس لاسٹ چیز بتاتا ہوں, اس پہ عمل کر لیا نا دوستوں تو پیسہ وصول ہے. عید کا پیسہ کیا ہو گیا, وصول ہو گیا. اور اس پہ عمل نہیں کیا تو سب کچھ کر لیا تو دوستوں کمی رہ جائیں گی. وہ کیا ہے, پیسہ وصول. ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں. یہ عید کا موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر ہمارے دلوں کے اندر تھوڑی بہت کسی سے کچھ مسئلہ ہے اس کو کلیئر کر لیں, معافی تلافی کر لیں, مل جائے, اپنے سے ملے. یہ نہیں سوچے کہ سامنے والا ملے گا تو میں ملوں گا, سامنے والا نہیں ملے گا تو پھر میرے کو بھی کیا ضرورت ہے. یہ نہیں ہو, چھوٹا بن جائے, تھوڑا درگزر کر لے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نا, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے, تو تم چاہتے ہو تو پھر تم دوسروں کو معاف کرو. بہرحال تو معافی تلافی کر لے, خاص طور پر رشتہ داروں سے ملے, رشتہ داروں سے متعلق اپنے دل میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ معافی تلافی کر لے. اگر مل نہیں سکتے تو فون کر لے, کہیں دور ہے کوئی مسئلہ ہے تو فون کر لے. لیکن اس موقع پر دوستوں اپنے دلوں کو صاف کر لے, آئندہ کے لیے اس بات کی فکر کر لے کہ انشاءاللہ کسی سے کوئی بغض عداوت نفرت کینہ کپٹ نہیں رکھیں گے. چاہے سامنے والا رکھے کوئی مسئلہ نہیں, ہم اپنی طرف سے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا رمضان المبارک ہمارے حق میں کیا ہو جائے گا, قبول ہو جائے گا. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. کپڑے کی بات رہے گئی, جمعہ میں آئی تھی کہ کپڑے صاف ستھرے پہننے سنت ہے, نئے پہننا ضروری نہیں ہے, لیکن نئے پہن رہے تو اس کو بھی دھو کر پہنے تو بہت اچھا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق ہے. سبحان اللہ.